LMS ہو یا نہ ہو، آن لائن ایجوکیشن کے اندر جو پریکٹیکل پرابلمس ہیں، فطری پاکستان کے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ظاہر یہاں پہ ظاہر بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ کا تذکرہ آپ نے بھی کیا. تو ان مسائل کو اگر سامنے رکھ کر ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف اگر جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے اس طرح کی چیزیں؟ یعنی سب سے پہلے تو مسائل سامنے آ جائیں، ایسے ایشوز کی طرف نشاندہی کر سکیں کہ جو پریکٹیکل پرابلمس بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے، LMS سسٹم بنا لینا حل نہیں ہوتا، اس کو چلانا حل ہے. LMS بن جائے گا، آپ سافٹ ویئر خرید لیں گے، آپ ایکوپمنٹ خرید لیں گے، لیکن آپ اپنے ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. آپ اساتذہ اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. پاکستان نو ڈاؤٹ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بجلی کا سسٹم ہے وہ پورے پاکستان میں لائٹ کتنی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے انٹرنیٹ کنیکشنز کے ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بینڈ وڈتھ کے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز اتنے جینین ایشوز ہیں کہ ہم اساتذہ یا طلبہ کو کسی پرٹیکولر ٹائم ٹیبل کے حساب سے LMS نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل، اگر ہم کسی ٹیچر سے کہیں کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے اور آپ اس ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے کلاس لیں، تو وہ ٹیچر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس وقت میرے گھر پہ لائٹ ہی نہیں ہوتی. سیم یہی ایشو اسٹوڈنٹس کا بھی ہے. پھر ظاہر بات ہے آن لائن کلاسز جو ہیں اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہے، پیسے بھی زیادہ لگ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے. اسٹوڈنٹس کو نیٹ کنیکشن بھی لینا ہوگا، اس کی ڈیوائسز بھی لینی ہوگی. کسی اسٹوڈنٹس کے پاس اگر کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے یا موبائل نہیں ہے، ایسیسریز نہیں ہیں، اسپیکرز نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں لینا پڑتی ہیں، خریدنا پڑتی ہیں. HEC نے ایک پالیسی بنائی کہ جو یونیورسٹیز اپنا LMS بنائیں گی ہم ان کو 1-1 کروڑ دیں گے، اور 1 کروڑ روپیز جو ہیں یعنی 10 ملین روپیز جو ہیں وہ دینے کا وعدہ بھی کیا اور دیے بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یونیورسٹیز کو دیں اور وہ فنڈ ادھر ادھر جائے. آپ کیوں نہ تمام پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی فیس HEC خود پے کر دیتی، تمام یونیورسٹیز کو معاف کر دیں. پھر وہ جو ان کی سیمسٹر فیس ہے اس سے اسٹوڈنٹس کچھ ایکوپمنٹس لے سکتے ہیں، کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں. یونیورسٹی کے پاس جو فنڈ گیا ہے اس کا نہیں پتا کہ کتنی یونیورسٹیوں نے کتنا انیشیٹو لیا ہے. میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے اب تک پاکستان کی ناٹ مور دین میں سمجھتا ہوں 10 یا 20% یونیورسٹی اپنا LMS پراپر چلا پا رہی ہیں. بہت کم یونیورسٹیز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ایج یہ حاصل ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ اپنے پیسے خود جنریٹ کرتی ہیں. ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس بہت نامینل ہوتی ہے کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. اگر ہم لوگ 8 سے 10 ہزار روپے پر سیمسٹر لیتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی آپ کے 40-50 ہزار روپے پر سیمسٹر لیتی ہوگی. تو اس کا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اور اس ڈفرینس کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پھر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بہت ہی سمجھ لیں کہ غریب اور لیس پریویلیج ایریا سے آتے ہیں.